اٹھنا بیٹھنا اس کا مشکل ہوتا ہے، کس کیفیت سے خواتین گزرتی ہیں، اور بچے کی پیدائش کا مرحلہ وہ تو اپنی جگہ خود ایک کہانی ہے۔ تو کرہن کے مطلب ہوتے ہیں مجبوری یا دشواری، دونوں چیزیں۔ اس کے بعد حملہ و فصالہ 30 شہرا، تو بچے کا اٹھانا یعنی حمل، مدت حمل اور بچے کو دودھ پلانا، یہ سب مل کر مدت بتائی گئی ہے 30 شہرن، 30 مہینے۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو یہاں فرمائی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا اس کو انالائز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال۔ سورہ لقمان میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اس کی ماں نے اٹھایا اس کو کمزوری پر کمزوری اٹھا کر، وفصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانا اس کا 2 سال میں۔ اور ایک سورہ احقاف میں یہاں ذکر آ رہا ہے کہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا حمل اٹھانا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے کی مدت ہے۔ ان تینوں مقامات کو ملا کر ایک قانونی نقطہ نکلتا ہے۔ واقعہ یہ آتا ہے تفاسیر میں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، شادی کے 6 مہینے بعد اس کے ہاں صحیح سالم بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ شخص مقدمہ لے کر عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ضرور یہ عورت شادی سے پہلے حمل سے ہوگی، لہٰذا اس کو رجم کیا جائے یا اس کو سزا دی جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کو اس مقدمے کی اطلاع ملی، فوراً آپ تشریف لائے اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا، فیصلہ دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ عورت نے زنا کیا ہو۔ پھر یہ تینوں آیات سورہ بقرہ کی، سورہ لقمان کی، سورہ احقاف کی ترتیب سے انہوں نے آیات پڑھیں اور پھر فرمایا کہ 30 مہینوں میں سے 24 ماہ نکال دیجئے جو دودھ پلانے کی مدت ہے، تو حمل کی مدت کتنی بنی؟ 6 ماہ۔ تو انہوں نے پھر قرآن سے ثابت کیا کہ 6 ماہ کی مدت قرآن نے دی ہے، اس مدت میں بھی یعنی کوئی حمل کے بعد اگر بچہ پیدا کرتی ہے تو زنا کا الزام اس پہ نہ لگایا جائے گا۔ اور آج ہی میرے خیال ہے 28 ویکس کہا جاتا ہے، 28 ہفتے، کہ اتنا بچہ ہو تو پھر وہ سروائیو کر جاتا ہے، اس کے چانسز ہوتے ہیں۔ تقریباً 6.5 ماہ کا یہ وقت بنتا ہے۔ اسلام نے مزید 2 ہفتے کی گنجائش رکھی، اس لیے کہ آج بھی بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے ڈٹرمن کرنا کہ پریگننسی ایگزیکٹلی کب ہوئی، اور ہفتے 2 ہفتے کا ادھر ادھر ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں، 2-3 ہفتے تو ادھر سے ادھر تاریخ ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹ کنسیپشن کس دن ہوا کیا پتہ چلتا ہے۔ چونکہ سزا اتنی سخت ہے زنا کی، 100 کوڑے یا رجم، لہٰذا عورت کو سزا سے بچانا اور بچے کو باپ کے نسب کا حقدار قرار دینا یہ بہتر ہے، بجائے کہ سزا میں سختی کی جائے، سختی کے ساتھ جج کیا جائے، عورت کو سزا مل جائے، بچہ باپ کے نام سے محروم ہو جائے۔ یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا۔ تو اسلام نے مزید گنجائش رکھی ہے 2 ہفتے کی کہ ٹھیک ہے 6 مہینے کے بعد بھی تمہارے حساب سے 6 مہینے تم نے کیلکولیٹ کرے، اور کوئی عورت اگر زندہ بچہ جنم دے دیتی ہے تو اس پر زنا کا الزام نہیں لگ سکتا، نہ بچے کو ولد الزنا کہا جائے گا، نہ وہ اپنے باپ کے نام اور نسب سے محروم ہوگا۔ آگے فرمایا کیا ہوا؟ اب اس بچے کا پیدا تو ہو گیا، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچ گیا۔ اور کس طاقت کی بات کی گئی وہ آگے بیان فرمایا، وَبَلَغَ 40 سنہ، اور وہ پہنچ گیا 40 سال کی عمر کو۔ تو پتہ چلا کہ اشدہ سے مراد جسمانی طاقت نہیں ہے، فزیکل میچورٹی کی بات نہیں کی جا رہی۔ فزیکل میچورٹی کا، جسمانی قوت کا اور جسمانی شدت کا تو دور 25-30 سال کی عمر کا ہوتا ہے نا، یا چلیں 25 سے 35 یا 20 سے 35۔ اس عمر میں جذبات کا، خواہشات کا زور زیادہ ہوتا ہے، انسان پر حیوانی احساسات، اس کے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ زیادہ اپنی گرفت رکھتے ہیں۔ 40 سال کی عمر آتے آتے ایک طرح سے مینٹل میچورٹی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، ذہنی طور پہ انسان میچور ہو جاتا ہے، کلنڈرا پن رخصت ہو جاتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ہو جانا چاہیے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ عمر کے ساتھ ساتھ
بزرگی آتی ہے. وتھ ایج کمز وزڈم بٹ سم ٹائم ایج کمز الون. انہوں نے کہا لیکن بعض دفعہ عمر اکیلی آ جاتی ہے, حکمت نہیں آتی, بزرگی نہیں آتی اس کے ساتھ. تو یہ بزرگی کی دعا کرنی چاہیے. یہ کھلنڈرا پن, یہ بچپن, یہ 50 سال کی عمر میں بچہ بنا رہنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا, یہ انسان کو نا چھچورا کر دیتی ہیں, اچھا نہیں لگتا. آپ سوچیں نا کہ ایک خاتون ہے 50 سال کی, وہ 2 پونی ٹیلز پک ٹیلز بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کیا لگیں گی؟ اچھی نہ لگیں گی, بالکل ان کو سوٹ نہیں کرے گی. تو اسی طرح کچھ حرکتیں ایج کے ساتھ اچھی لگتی ہیں نا, اور چھوٹی عمر کے اندر بھی بہت سنجیدگی, چلیے پسندیدہ تو ہے لیکن عام طور پہ ہوتی نہیں. تو 10 سال کی عمر یا 20 سال کی عمر اس کا تقاضا ہوتا ہے, اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہر ڈیکیڈ کے چینج کے ساتھ آپ میں تبدیلی آ جائے گی. یعنی 29 سال 31 سال میں بڑا فرق ہے, 29 ایئرس اور 31 ایئرس, اس میں بڑا فرق ہے. 39 ایئرس اور 41 ایئرس میں بڑا فرق ہے. اسی طرح 49 51 میں بڑا فرق ہے. تو ہر ڈیکیڈ, ہر دہائی کی جو تبدیلی ہے وہ انسان کو بزرگ کر دے, ٹھہراؤ آ جائے, میچور ہو جائیں, بزرگی اختیار کریں, کھلنڈرا پن چلا جائے, ذہنی طور پہ انسان بالغ ہو جائے, یعنی کہ وہ دوسروں کا جذباتی طور پہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے. اور بالغ تو ہے ہی وہ جو خواہش نفس پر قابو حاصل کر لے. اب ایک پہلے چائلڈہڈ سے نکلتے نہیں کہ دوسرے چائلڈہڈ میں داخل ہو جاتے ہیں ڈائریکٹ, تو بڑائی کا زمانہ آئے گا کب؟ تو بچپن کیا ہے, بچے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بچے ضدیں کرتے ہیں, بچے جو ہیں وہ ہر خواہش پوری چاہتے ہیں, اور توقع یہ کرتے ہیں ان کو بہت سنجیدگی سے لیا جائے. یہی ہے نا بچپن, وہ چاہتے اہمیت بہت دی جائے, حالانکہ ہیں بالکل احمق چھوٹے چھوٹے سے. تو یہی سیکنڈ چائلڈہڈ ہے کہ انسان کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہ ہو, کوئی میچورٹی نہ ہو, بالکل قابو سے باہر ہو غصہ ان کا, حرکتیں ان کے بچوں جیسی ہوں, توقع یہ کریں کہ ہماری عزت بہت کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم 60 سال کے ہیں. تو 60 سال کی وجہ سے عزت تو فرما بردار اولاد کرے گی, ضرور کرے گی, اس لیے کہ اس پر فرض کی ہے یہ چیز. لیکن خود بھی انسان سوچے, کبھی اپنے آپ کو ناپ لے, کبھی اپنے آپ کو تول لے کہ بزرگی میں میرا نمبر کہاں ہے. یہ جو آج جو کلچر بن گیا ہے نا, اس میں ینگ لگنا انتہائی پسندیدہ قرار پا گیا, اور بزرگی آ جانا اور ٹھہراؤ آ جانا یہ انتہائی ناپسندیدہ قرار پایا. دادی بن جائیں گی لیکن دادی لگنا نہیں, اور جب دادی لگنا نہیں تو دادی جیسی حرکتیں بھی نہیں کرنی. جب بچوں کے ساتھ بچہ ہی بنے رہیں گے تو بتائیں پھر عزت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے, بچوں کے ساتھ بچہ بننا کھیل تماشے کے طور پہ کوئی حرج نہیں, وہ تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ بالکل ذہنی طور پہ بھی بچہ بنا رہے انسان, دوسروں کے لیے بوجھ بنتا ہے نا ایسا شخص. تو یہاں پر یہ ذکر آ رہا ہے ذہنی بلوغت کا, اور حقیقت یہ ہے کہ جب معاشرہ اسلامی ہوتا ہے, ماحول اسلامی ہوتا ہے, تو اس میں سنجیدگی اور میچورٹی جلدی آتی ہے. آپ ان بچوں کو دیکھ لیں جو کہ بڑے ٹھیٹھ اسلامی ماحول میں پرورش پا رہے ہیں, آپ کو ان کے اندر ایک خاص سنجیدگی, خاص میچورٹی جو ہے وہ نظر آئے گی. اور جتنا ماحول کافرانہ ہوتا ہے اتنی ہی سنجیدگی نہیں آنے پاتی, میچورٹی نہیں آنے پاتی. اسلامی تربیت ہو تو انسان ذہنی پختگی جلدی حاصل کر لیتا ہے. اب ایسے شخص کی جو کہ ذہنی طور پہ میچور ہے, ذہنی طور پہ بالغ ہے, اس کی دعا کا ذکر آ رہا ہے. قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے, میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں, اور ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو, اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. بڑی ہی جامع دعا ہے, اگر یاد کر سکتی ہیں آپ تو یہ دعا ضرور ہی یاد کر لیجئے. اگر یہ جو کچھ مانگا گیا, اگر یہ سب مل گیا, بس دنیا بھی سنور گئی, آخرت بھی سنور گئی, سب سنور گیا. یعنی کہ ربنا آتینا فی الدنیا کی سمجھیں کہ ایک تفسیر ہے یہ والی دعا, کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ
اوزعنی، تو مجھ کو ضبط میں رکھ، مجھے تھام لے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، آپے سے باہر نہ ہو جاؤں نعمتوں کو پا کر، بلکہ میں ضبط کے ساتھ کام لوں، صبر اور شکر کی حدوں کے درمیان میری زندگی بہتی چلی جائے۔ تو یہ اللہ نے تھام لیا نا، نہ خوشی کے موقع پہ آپے سے باہر ہوتے ہیں اور نہ غم کے موقع پر آپے سے باہر ہوتے ہیں، دونوں میں اپنے آپ کو ضبط میں رکھتے ہیں۔ اور الفاظ آپ دیکھیں تو نعمتک التی انعمت علیہ، ایک نعمت کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وہ ایک نعمت اسلام کی نعمت ہو کہ اللہ جو تو نے اسلام کی نعمت مجھ کو عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے والا مجھے بنا دے، اور ان نعمتوں کا بھی شکر ادا میں کروں جو کہ میرے والدین پر ہوئیں۔ تو یہاں ایک نعمت سے مراد نعمت ہدایت یا نعمت اسلام ہو سکتی ہے، اور جنرلی لیں تو ساری کی ساری نعمتیں۔ تو اپنی نعمتوں کا بھی شکر ادا کیا گیا، اور وہ جو میرے والدین پر ہوئیں ان کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے۔ والدین کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے، والدین کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں، والدین تو چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ضرور ہی فائدہ پہنچائیں۔ کھانا نہیں کھایا جاتا اگر بچے ساتھ نہ ہوں۔ ہر نوالے پر بعض دفعہ باپ سے زیادہ ماں یاد کرتی ہے، ہے فلاں ہوتا تو کتنا خوش ہوتا، وہ بھی ہوتا تو وہ بھی کھا لیتا۔ تو یہ ماؤں کا تو یہ ہے، ان کا تو دل نہیں لگتا، وہ اکیلے اکیلے تو مزے کر نہیں سکتی، جس کو ہم کہیں نا، گھر بھی اگر ہے تو چاہتے ہیں کہ اولاد آرام سے رہے۔ تو والدین کی نعمتوں سے اولاد بھرپور فائدہ حاصل کرتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اولاد کی نعمتوں سے والدین بھی فائدہ اٹھائیں۔ اولاد اپنے گھروں کے اندر ہو سکتا ہے خوش رہے، اس کو ماں باپ کی فکر بھی نہ ہو، یا ماں باپ زندہ ہی نہ رہیں اولاد کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، واللہ عالم، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو والدین کو نعمتیں ملیں وہ اولاد اس کو اپنے اوپر اللہ کا احسان سمجھے، اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ میں اتنے آرام سے یا میں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں یا اٹھا رہی ہوں۔ اور یہ کہ نعمتوں کے ساتھ آپے سے باہر نہ ہوں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں عمل کروں صالح، نیک اعمال کروں، اچھے اعمال کروں۔ اور کون سے اچھے اعمال؟ جو میری نظر میں اچھے ہیں وہ، یا جو معاشرے کی نظر میں اچھے ہیں وہ۔ نیک عمل کیا اس کو کہیں گے جو ہم کو لوگوں کی نظروں میں ایلیویٹ کر دے، بلند کر دے؟ نہیں، ترضاہ، اللہ تو جس سے راضی ہو جائے ایسے میں عمل کروں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ تو میرے لیے میری اولاد کو درست کر دے۔ یہ بھی اتنی اہم دعا ہے، اصلح لی، اللہ اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد کی، میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اور یہ دعا ایک نیک انسان کی ہے جو اللہ کا خود شکر گزار ہونا چاہتا ہے۔ تو نیک انسان تو اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اولاد اللہ کی شکر گزار نہ ہو، اللہ کی عبادت گزار نہ ہو۔ تو آتی ہے نا سورہ فرقان میں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو میرے لیے میری اولاد کو درست کر دے، مراد ہے میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور دنیا میں بھی میری اولاد خدمت گزار ہو، دنیا میں بھی میرا خیال کرے۔ یہ نہ ہو کہ بس وہ اپنی ہی زندگیاں گزارتی رہے اور میرے لیے فائدہ مند نہ ہو، یہ بھی مناسب نہیں، بلکہ میرا بھی خیال کرے۔ اور والدین اولاد کی ذمہ داری ہیں، اولاد اگر والدین کا خیال کرتی ہے تو کوئی احسان ہے ہی نہیں اس کا نا ماں باپ کے اوپر، یہ تو فرض ہے اس کا۔ جیسے اپنی اولاد کا خیال کرنا فرض ہے، ایسے والدین کا خیال کرنا فرض ہے۔ تو اچھی اولاد تو وہی ہوتی ہے جو کہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ پیسہ دے دینا بڑا آسان ہے، ہاتھ پاؤں سے خدمت کرنا یہ ہے صبر آزما کام۔ کہیں دوسرے تیسرے ملک میں رہتے ہوئے اور کوئی رقم ہر مہینے بھیجتے رہنا ماں باپ کے لیے بہت آسان ہے۔ رات دن ماں باپ کے ساتھ رہنا، ان کی کڑوی میٹھی سننا، اور ان کی بیماریوں میں ان کی خدمت کرنا، پانی پلانا، خیال کرنا، لانا لے جانا، یہ سب چیزیں ہیں جو کہ صبر آزما کام ہوتے ہیں، اور جتنا صبر اتنا ہی اجر۔ اور اس نے توبہ کی اللہ کے حضور کہ اللہ میں تیرے ہی حضور توبہ کرتا ہوں، کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف فرمانے والا ہے، اور میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، دیکھیں انی من المسلمین میں عاجزی بھی کتنی جھلک رہی ہے کہ کوئی امتیازی شان اپنی نہیں چاہ رہا، کوئی اپنے آپ کو اسپیشل نہیں سمجھتا،
ایک انداز ہے کہ مسلموں کا تو رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنۃ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ اسی طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا، یعنی جو ان کو اجر ملے گا ایوریج پہ نہیں ملے گا، بلکہ ان کے بہترین اعمال ہوں گے، اس کے حساب سے ان کو جنت کے درجات دیے جائیں گے۔ نتجاوزو مادہ جیم واو زا ہے، مراد ہے دو شخصوں کا آگے بڑھ جانا۔ مراد کیا؟ یعنی تجاوز کر جانا، ہم اردو میں کہتے ہیں نا، مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، یہاں مطلب ہے درگزر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے، ان کی برائیوں سے درگزر فرما دے گا اور اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہ پکا سچا وعدہ ہے جو کہ یہ دنیا میں دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے کا مصداق بنا دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ آیت نمبر 16 تک جو بات آ رہی ہے اس میں ایک دعا کا بھی ہم نے ذکر پڑھا، اور ہم نے اس میں ذکر پڑھا ایک شخص کا جو کہ اپنی پوری ذہنی بلوغت کو پہنچ چکا، مینٹلی میچور ہو چکا، متقی ہے، نیک ہے۔ تو ایک متقی انسان کے، ایک اچھے انسان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں، کیا اس کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کا ہم نے وہاں پر ذکر پڑھا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب آیت نمبر 17 میں ایک ایسے انسان کا ذکر ہے کہ جو اپنی بلوغت کو، عقلی جسمانی بلوغت کو پہنچ تو گیا لیکن متقی نہیں، دین کی دعوت اس کے کان پر بھی پڑتی ہے۔ اب اس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ فرمایا والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدادنی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھ کو یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی اٹھ کر نہ آیا۔ اب یہاں پر آپ امیجن کر لیں کہ ایک اگلی جنریشن ہے، نئی نسل ہے، اور پرانی نسل کی کوئی عزت قدر اس کے دل میں نہیں، ان کی باتیں دقیانوسی لگتی ہیں، ان کی باتیں پرانی لگتی ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس ایج آف انلائٹمنٹ میں یہ کیا میڈیویل باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، قیامت آئے گی اور اس طرح سے جو ہے وہ لوگ اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ عجیب نیرو مائنڈڈ باتیں ہیں آپ کی۔ جیسے آج کوئی کہے کہ کیا آپ بیکورڈ قسم کے آپ لوگوں کے خیالات ہیں، دقیانوسی خیالات ہیں کہ شراب مت پیو اور نماز پڑھو اور داڑھی رکھو۔ یہ نہیں ہو سکتا، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، اب ان چیزوں کا کرنا کوئی فائدہ مند نہیں اور نہ ان کی ضرورت ہے۔ اور یہ سارے آؤٹ ڈیٹڈ، آؤٹ موڈڈ قسم کے نظریات ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے۔ اس نے کہا اگر اسی طرح مرنے کے بعد لوگ اٹھتے تو آخر جو پچھلے لوگ مر گئے وہ کیوں نہ اٹھ کر واپس آ گئے؟ یعنی کہ ایک رویہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک سیٹ پیٹرن ہے، تھاٹ پیٹرن، جس کا کہ یہاں پر ایک ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو ماننا نہیں۔ دنیا کی گلیمر نے اس کو چکا چون کر دیا۔ یوں سمجھے کہ اصحاب کہف کا یہ بالکل الٹ ہے، اصحاب کہف کا بالکل الٹ ہے یہ شخص یہاں پر۔ اصحاب کہف نے تو دنیا کے جو دھوکے تھے ان سے دھوکہ نہ کھایا، اور انہوں نے ایک طرح سے غیب کے پردے کے پیچھے جھانک کر دیکھ لیا کہ کیا انجام ہونا ہے، کیا حقیقت ہے۔ وہ تھے اصل میں انلائٹنڈ،
یہ جو بیچارہ شخص جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، بیچارہ اس لیے کہ انجام بہت برا ہوگا اس کا، اپنی غلط نظریات، اپنی غلط سوچ کی وجہ سے یہ دنیا کے دھوکے میں آ گیا، دنیا کی چکا چوند سے متاثر ہو گیا، دنیا کے گلیمر نے، دنیا کی گلٹس نے اس کی آنکھوں کو بھی ڈیزل کر کے رکھ دیا، اس کی آنکھوں کو خیرہ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ساری دین کی باتیں، دین پر عمل کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، وعدہ پورا کرنا، سب سوچتا ہوا کیا دقیانوسی قسم کی باتیں۔ بعض دفعہ یہ علم کا ایک نقصان لوگوں کو ہوتا ہے کہ مورالٹی ان کو بیکورڈ لگنے لگتی ہے، اللہ سے ڈرنا بیکورڈ ہونے کی علامت سمجھنے لگتے ہیں۔ اب جب یہ حال دیکھتے ہیں، اب والدین پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب پرانے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، اولڈ وائفز ٹیلز ہیں، اساطیر الاولین، فولکلور ہیں، بیکار کی باتیں ہیں، کوئی یہ باتیں پوری ہونے والی نہیں۔ تڑپ تڑپ کے والدین سمجھا رہے ہیں، اور واقعی جس کرب سے ایسے والدین گزرتے ہیں کہ جن کی اولاد دینی مزاج کی نہ ہو، اس کرب کو بس وہی سمجھ سکتے ہیں۔ والدین نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہوگی نا۔ اب دیکھیں، اب یہاں اس کو تصور میں لے کر آئیے، تقریباً 40 سال کا لڑکا یا 40 سال کی لڑکی، عورت، یعنی ان کی اپنی اولاد۔ اچھا، والدین کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اس عمر میں بھی اس کو سمجھا رہے ہیں، تو یقیناً انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی اس کی تربیت کی ہوگی، انہوں نے کوشش کی ہوگی اس کو دین پر چلانے کی، ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی ہوگی، نماز کا پابند بنانے کی بھی اور سب کو سکھانے کی بھی۔ لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، یہ ایسا فیکٹ جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ والدین ایک حد تک کوشش کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اچھی کوشش کا نتیجہ بھی اچھا نکلے۔ دنیا میں بھرپور ماں باپ کوشش کرتے ہیں، شروع سے بعض گھروں کا بڑا دینی ماحول ہوتا ہے، والدین بہت ریلیجس ہوتے ہیں، دین پر چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن اولاد نہیں چلتی۔ جب تک چھوٹی ہوتی ہے ماں باپ زبردستی پکڑ پکڑا کے عمل کروا لیتے ہیں، جو ہی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، خود مختار ہوتی ہے، دین سے متنفر ہو جاتی ہے۔ انبیاء کی اولاد میں بھی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ نے شاید بیان ہی اس لیے کیا ہے کہ ایسے والدین کے دلوں پہ تھوڑی سی ٹھنڈک رکھی جائے، ذرا سا مرہم رکھ دیا جائے، اس لیے کہ گلٹی فیلنگ آتی ہے نا، اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے والدین کو کہ شاید تم نے نہیں سمجھایا ٹھیک طرح سے۔ اور یہ ضمیر کی ملامت دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو ضمیر یہ کہتا ہے کہ تم نے سختی نہیں کی، بہت نرمی کی، اس لیے یہ دین پہ نہ چلے، یا ضمیر شاید کہتا ہے، یا لوگ یہ کہتے تم نے سختی بہت کی، اس لیے دین سے دین پر نہ چلے، یہ دین سے متنفر ہو گئے۔ یہ دو ہی چیزیں ملیں گی نا، یا بہت سختی کی یا سختی نہیں کی۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان نے خود پرخلوص ہو کر اور صدقی نیت کے ساتھ اپنی اولاد کو اس نے عمل کروانے کی کوشش کی، اور خود بھی والدین عمل کرتے رہے، با عمل رہے۔ اب آگے اولاد اگر اچھی نکلتی ہے تو یہ والدین کا کمال نہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کا بہت بڑا احسان۔ اور اگر اولاد اچھی نہیں نکلتی تو والدین کا قصور نہیں، ان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ بھرپور انہوں نے کوشش کر لی، سر توڑ کوشش کر لی، یہ بیٹا ہے کہ مان کے نہیں دیتا، کیا دیتا ہے، تو سب پچھلوں کی باتیں ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کس طرح کی اس کی کمپنی ہوگی نا، اس کی صحبت ہی ایسی ہوگی، جو دوست ہوں گے اس کے، ملنے جلنے والے ہوں گے، کیا پتہ ان کا اثر پڑ گیا اس کے اوپر، کہ بعض دفعہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں اور بیوی جو ہے وہ غیر اسلامی سوچ لیے ہوئے آتی ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے شوہر کے اوپر، یا لڑکی بہت اسلامی سوچ کی ہے، اس کی شادی جو ہے ایسی جگہ کر دی گئی جو کہ لڑکا اسلامی سوچ نہیں رکھتا، اس کا انفلوئنس ہو جاتا ہے لڑکی کے اوپر۔ تو کئی اور بھی تو آپ دیکھیں فیکٹرز ہیں جو کہ ایک انسان کے اوپر اپنا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں نا۔
بہت ساری اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اپنی طرف سے خود انسان بھرپور کوشش کر لے کہ بچوں کو دینی ماحول دیا جائے اور بچوں کو ایسی جگہ بیاہا جائے جہاں پہ کہ دینی سوچ رکھنے والے لوگ ہوں، تاکہ فتنوں میں اور آزمائشوں میں کم از کم پڑے انسان۔ لیکن اب یہ ہے، ایک شخص ہے، لگتا ہے یہ تو پورا ہی فتنے میں پڑ گیا، مان کے نہیں دیتا۔ اس کے بارے میں فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو گروہ ایسے ہو کر گزرے انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ دو گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے اس کے اعمال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے اور ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ تو ہر ایک کے اعمال بتا دیے گئے کہ اعمال کے حساب سے ان کے درجات مقرر کیے جائیں گے۔ تمام ایمان والے ایک درجے کے نہیں، تمام جنت والوں کا ایک درجہ نہیں، اور تمام کافر ایک درجے کے نہیں، تمام جہنمیوں کا ایک درجہ نہیں۔ سب کی گریڈنگ ہو جائے گی، سب کا حساب ہو جائے گا۔ اور اس طرح کی سوچ، اس طرح کی ذہنیت جس کا ذکر اوپر آیا، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں ایسی ذہنیت رکھنے والے جن پر کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ چکا یہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، اور ہر ایک کو اللہ جو ہے وہ ان کے اعمال کے حساب سے ان کا اجر دے دے گا، سزا اور جزا مل جائے گی۔ اللہ ظلم کرنے والا نہیں کہ کسی کے نیکی کا اجر اس کو نہ دیا جائے، یا کسی کے گناہ جو ہیں وہ چھپے رہ جائیں اللہ سے، اور مظلوم جو ہے خود دنیا میں بدلہ نہ لے سکے تو قیامت کے دن اللہ بھی ظالموں سے بدلہ نہ لے، یہ نہ ہوگا، کسی پر ظلم نہ ہوگا، سب کے کھاتے برابر کر دیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے۔ کفار کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، چاہے کتنے بھی اچھے انسان ہوں، کتنے مخلص ہوں، کتنے بھی ہمدرد ہوں مسلمانوں کی مدد کرنے والے ہوں، کچھ ہو، لیکن ایمان اگر نہ لائے جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اسلام کی دعوت ان کے کانوں میں پڑی اور ان کے دلوں نے گواہی دی کہ ہاں یہ بات حق ہے، اور پھر انہوں نے اسلام اگر قبول نہ کیا تو اللہ کا فیصلہ جو قرآن میں ہمیں ملتا ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ باقی اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے، ہم سے نہ فیصلے کروائے جائیں گے، نہ ہم سے ہماری مرضی پوچھی جائے گی۔ جب ہم سے نہ مرضی پوچھی جائے گی، نہ ہمارا فیصلہ وہاں پر نافذ ہوگا، تو ہمیں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے مدر ٹریسا جنت میں جائیں گی یا نہیں، پرنسس ڈائنا جنت میں گئی کہ نہیں، تو کیا جواب دیں گی آپ کہیں گے واللہ عالم، ہمیں تو اپنا ہی نہیں پتہ۔ تو گارنٹی ہے، اپنی گارنٹی ہے کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گی؟ تو جب اپنا نہیں پتہ تو ہم اگلے کے اوپر فتوے کیا لگا سکتے ہیں؟ اور جب ان کا انتقال ہو رہا تھا ہم تو موجود نہ تھے، ہمیں کیا پتہ انہوں نے کس حالت میں جان دی، حالت اسلام میں جان دی کہ حالت کفر میں جان دی، اور ہمیں کیا پتہ کہ ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ ان سے کیا؟ تو ہم تو کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ایک اور ٹریپ ہے جو بعض دفعہ بچھایا جاتا ہے، یہ بتاؤ کہ فلاں جنت میں گیا کہ نہیں۔ ہمارا کام ہے کہہ دینا واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص عقیدے کے حساب سے کافر ہو، لیکن اس نے اچھائیاں بھی تو کی ہوتی ہیں، اس نے خدمت خلق بھی تو کی ہوتی ہے، سچ بھی تو بولا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص اگر کافر ہے تو کوئی اچھا عمل اس کے اعمال نامے میں ہوگا ہی نہ۔ تو یہاں پر پھر سورہ بقرہ میں جو آیت بر ہم نے کی تھی، ذرا سا اگر آپ اس کو تازہ کر سکیں، وہ یہ ہے
کہ کافر بھی اچھے عمل تو کرتے ہیں، پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اس اچھے عمل کو نیک عمل میں کنورٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ کوئی شخص ہے